بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بچوں کو قرآن پاک حفظ جس سے آسانی سے ہو جائے وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت سے مسلمان گھرانوں کی ضرورت ہے یہ وظیفہ، کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک کو حفظ نہیں کر پاتے۔ جو والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی قرآن پاک حفظ کر لیں، تو جو بڑی بڑی کتابیں ہیں جو کہ انسانوں نے لکھی ہیں، تو وہ بچے ذہین کا قوت رکھنے والے حافظے کی بھی اپنی زبان کو 50 صفحے بھی یاد نہیں کر سکتے، جبکہ یہ قرآن پاک جو ہے تھوڑا سا وقت لگانے سے قرآن مجید جو ہے کند ذہن والوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ عربی زبان میں ہے۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو کہ بہت آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کو حفظ کروانے کی حافظ کی کتنی بڑی اس کو انعام ملنا ہے، اور ساتھ جو ماں باپ کو اور باقی آئندہ آنے والی نسلوں کو اور جو پہلے آباء و اجداد ہیں جو ان کو ملنا ہے، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور اس کو خوب یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال رکھا اور اس کے حرام کو حرام رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کے گھر والوں میں سے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائے گا جن کے لیے دوزخ میں جانا واجب ہو چکا ہوگا۔ اور حضرت معاذ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی بہتر ہوگی، جبکہ آفتاب دنیا کے گھروں میں ہو۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے اعزاز و اکرام کا یہ حال ہے، تو اب تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جس نے یہ کام کیا، یعنی قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، تو اس کا انعام و اکرام تو اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ ہم سب کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو حفظ میں لگائیں۔ یہ بہت آسان کام ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے بچے لڑکے لڑکیوں میں سے کچھ حافظ ہوں، ان کو زبانی قرآن پاک آتا ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو بامر مسلمان بھی بنائے۔ جاہلوں نے مشہور کر دیا ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنا لوہے کے چنے چبانے کے برابر ہے، لا حول ولا قوت۔ یہ بالکل جاہلانہ بات ہے۔ قرآن حافظے سے یاد نہیں ہوتا، بلکہ معجزہ ہونے کی وجہ سے یاد ہوتا ہے۔ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ دنیا کا کام کاج کرتے ہوئے اور اسکولوں کالج میں پڑھتے ہوئے بہت سے بچوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ بہت سے لوگوں نے بوڑھے ہو کر، ان کے بال سفید تھے، سفید بالوں کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کامیابی عطا فرمائی۔ جو بچہ حفظ کر لیتا ہے اس کی قوت حافظہ اور سمجھ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ آئندہ بھی جو تعلیم حاصل کرے ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے آگے رہتا ہے۔ قرآن کی برکت سے انسان دنیا و آخرت میں ترقی کرتا ہے۔ افسوس کہ لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ کوئی قرآن کی طرف بڑھے تو اس کی برکات کا پتہ چلے۔ بہت سے جاہل لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹانے سے کیا فائدہ۔ یہ لوگ روپے پیسے کو فائدہ سمجھتے ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملنا اور آخرت میں ماں باپ کو تاج پہنایا جانا، اور قرآن پڑھنے والوں کو اپنے گھر کے لوگوں کی سفارش کر کے دوزخ سے بچوانا، یہ فائدہ کوئی شمار ہی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ حفظ کر کے ملا بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ آپ سوچیں کہ حفظ کر لینے کے بعد تجارت اور ملازمت کرنے سے کون روکتا ہے؟ ملا ہونا تو بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جب حفظ کر لے تو دنیا کے کام بھی کرے۔ حفظ اپنی جگہ پہ ہے، دنیا کے کام کاج اپنی جگہ پہ ہیں۔ اور پہلے بچے کو حفظ کروا لیں، اور 6ویں سے 6ٹھی 7ویں جماعت کا جب وہ امتحان دے لیتا ہے، اس کے بعد آرام سے وہ آگے بے شک ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یا کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرے، ایگریکلچر میں کچھ کرے، آپ کی اپنی مرضی ہے، تجارت کرے۔ جو کچھ دنیا ساری انسانوں کے لیے بنائی ہے، اللہ نے جو مرضی پیشہ اختیار کریں اس میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے ساتھ کسی پیشے کو اختیار کرنے کی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بس لوگوں نے ایسے فضول قسم کی جہاں لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں سے حفاظ اٹھیں،
آپ کے گھر میں حافظ ہوں، لڑکیاں بھی حافظہ ہوں اور لڑکے بھی ہوں، جتنے بچوں کو شوق ہو، ان کا ذہن کام کرتا ہو، اگر ماں باپ کو شوق ہوگا حفظ کروانے کا تو انشاءاللہ بچے ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ایسے ایسے انسانوں کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو یہ وظیفہ بتا دوں جو کہ آپ نے پڑھ کے سورت بچے کو پلاتے رہنا ہے، تو اس کے پڑھانے سے انشاءاللہ پڑھنے سے اس کا حافظہ بہت تیز ہو جائے گا اور بڑی جلدی بڑی آسانی سے وہ قرآن پاک حفظ کرے گا اور ترقی کی منازل طے کرے گا۔ تو یہ ہے سورہ مدثر، یہ جو پارہ نمبر 29 میں ہے، مکی صورت ہے اور اس کی آیات 56 ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں، اور یہ سورت جو ہے اس کو اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور اس کو ایک بار روز پڑھنا ہے، بس ایک بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس بچے یا بچی کو پلائیں جو حفظ کر رہا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے قرآن پاک حفظ کرنے میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں گے۔ اس صورت کی برکت سے وہ بہت جلد انشاءاللہ قرآن پاک حفظ کر لے گا، اور دیکھیں کتنا اس کا اجر ہے، دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ کروا سکیں اور ہمارے بچے بھی حفظ کر کے اس کو قائم رکھ سکیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔